صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات ہوتی ہے اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، پھر اعلان کرتا ہے او میرے بندے جنہوں نے دن کے حصے میں پورے دن جتنے بھی گناہ کیے، او میرے بندو جنہوں نے دن کے اندر جتنے بھی گناہ کیے، آؤ رجوع کرو، توبہ کرو، اور توبہ کرنا تمہارا کام ہے، معاف کرنا اللہ کا کام ہے۔ پھر جب صبح ہوتا ہے، صبح بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ صبح بھی اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور اعلان کرتا ہے اے میرے بندو رات کو تم سے جتنے بھی گناہ کیوں نہ ہوئے ہو، جتنے بھی گناہ کیے، جتنے بھی تم نے کوتاہیاں کی ہیں، آؤ رجوع کر لو، آؤ رجوع کر لو۔ دعا کرنا تمہارا کام، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا تمہارا کام ہے، معاف کرنا اللہ کا کام ہے۔ یعنی اللہ دن میں 2 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، میرے بندو آؤ پوری رات تم نے جتنے بھی گناہ کیے آؤ رجوع کرو، توبہ کرو، میں تمہارے ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جب رات کو ہوتا ہے پھر اللہ رات کو اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، بندو آؤ دن میں جتنے بھی گناہ کیے، دن میں جتنے بھی گناہ کیے تم نے، آؤ رجوع کر لو، میں دن والے تمام گناہ تمہارے معاف کر دوں گا۔ اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، اللہ کی طرف رجوع کر کر تو دیکھو۔ جب انسان رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ دیکھو میرے بندے کو پتہ ہے کہ ان کا کوئی رب ہے، ان کے گناہوں پر ان کو سزا دیتا ہے اور ان کے اچھے اعمال پر ان کو جزا دیتا ہے۔ میرے بندے کو یقین ہے، اس لیے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور یہ مومن کی صفت میں سے، مومن ہمیشہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ فاسق فاجر اس کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا، وہ گناہوں پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، برائیوں پہ برائی کرتا جائے گا، کبھی ان کو یہ خیال نہیں ہوگا کہ میں نے کتنی گناہ کیے اپنی زندگی میں، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ مومن سے غلطی ہو گئی فوری اللہ کی طرف رجوع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر فرمایا کون عمر؟ فرمایا وہ عمر، اے عمر جس راستے سے تو چلتا ہے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ کر سائڈ میں ہو جاتا ہے۔ عمر دنیا میں مشورہ دے، اللہ آسمان میں اس کی تصدیق کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں خوشخبری سنا دی، اے عمر میں نے تیرا محل دیکھا جنت میں نے حسین و جمیل، میں نے ایک محل دیکھا، میں جا رہا تھا جنت میں نے جب محل دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک محل بنا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا اے جبریل مجھے تو بتاؤ یہ اتنا حسین و جمیل محل کس کا ہے؟ بڑا پیارا ہے، بڑا عمدہ ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنگلہ، یہ محل تیرے غلام عمر کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے دل میں خواہش آئی، میرے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا، خواہش آئی کہ میں جا کر حضرت عمر کے اس محل کو دیکھوں۔ میں جیسے آگے بڑھا تو میرے دل کے اندر عمر کی غیرت یاد آئی۔ جب عمر مومن کی عورتوں کو بغیر پردے کے برداشت نہیں کرتا، تو آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر کے محل میں کیسے داخل ہو جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہا
جنت کی خوشخبریاں سنا دی گئی، مگر اس کے کام بھی ایسے تھے، اتنے بڑے کام تھے کہ شاید کو کوئی اپنی زندگی میں کر چکا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات ہوتا اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا، روتا۔ تو طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک حجرے میں بیٹھے، رات کا ٹائم ہے۔ میں نے کیا دیکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے گڑ گڑانے کی، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے دیکھا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کون ہے؟ آواز تو عمر کی آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا ہے تو عمر، مگر کیوں رو رہا ہے مجھے پتہ نہیں۔ میں جیسے اس حجرے کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعائیں کر رہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں کر رہے، والذین، اور ہاتھوں کو اٹھا کر حضرت عمر دعائیں کرتے ہیں، والذین یبیتون، اللہ نے جو مومنین کی صفت بتائی کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو رات کبھی قیام میں کبھی رکوع میں گزارتے ہیں۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ مجھے جہنم کے آگ سے بچا دے، اے اللہ مجھے جہنم کے آگ سے بچا دے، اے اللہ مجھے جہنم کے آگ سے بچا دے۔ جہنم کا اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے۔ انہا کان غراما، کہتے ہیں کہ اللہ جہنم کے آگ سے بچا دے، جہنم کا آگ بڑا سخت ہے، مجھے معاف کر دے۔ میں جب طفیل دوسی کہتے ہیں میں عمر کے پاس گیا، جب وہ رو رہے تھے گڑ گڑا کر، اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، رو رہے تھے، میں نے پیچھے سے آواز دیا، یتیموں کے بوجھ اٹھانے والا، بیواہوں کا بوجھ اٹھانے والا، اسلام کا بوجھ اٹھانے والا، اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی مدد کرنے والا، راتوں کو اٹھ کر قیام و سجود کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، اور رات کو قیام اللیل کرنے والا، اور تہجد کا پڑھنے والا، اللہ اس آدمی کو معاف نہیں کرے گا تو پھر کس کو معاف کرے گا؟ رات کو اٹھ کر اپاہج عورتوں کی خدمت کرنے والا، اور کی اپاہج انسان کے کپڑے، جو عورتیں یا جو آدمی اپاہج ہونے کی وجہ سے اپنے کپڑوں میں پیشاب پاخانہ کر دے، ان کپڑوں کو دھونے والا، صاف کرنے والا، اور وہ آدمی جو اپاہج مجبور اپاہج عورت بوڑھیا کو اپنے ہاتھوں سے روٹی بنا کے دینے والا، اور دانت نہ ہونے کی وجہ سے روٹی نہ کھانے والی عورت کو، بوڑھیا کو اپنی زبان سے، منہ سے روٹیاں چبا چبا کر کھلانے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا تو پھر کس کو معاف کرے گا؟ کہا کہ عمر، اللہ نے تیرے اندر ایسی خوبیاں رکھی ہیں، مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں ہمیشہ توبہ کرنا چاہیے۔ گناہ ہو جائے فوری نادم ہونی چاہیے، فوری اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، یہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو توبہ کرنے سے ہمارے اندر شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے، فوری ہمیں اللہ سے رجوع کرنی چاہیے، اور ہمارے اندر تکبر گھمنڈ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے رحمت میں جا لے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ